یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 639. یا علی مدد. 11th of February, year 2001. My voice in the morning in Betul Khayal Darkhana, Barnaby. Ya Ali Madad. دیندارو، بیت الخیال کی جو وعظیں ہیں وہ جنرل وعظوں سے جدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ امام زمان کی جو کچھ بھی ہدایت ہوتی ہے ہم اس پہ چلیں. ہے جی ملو رکھی سرو میرا ملو بھائی اپنا جیوڑا نخاتم گھرو وستو چار مانک دھرو دلاڑ بھائی پنج بھوانے تموارو. مولانا حضرت امام پر سورت پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ویامہ. پیش مسمع باب کا دینا ہے. پیشے میں فرماتے ہیں کہ تم جو جماعت میں آتے ہو ملو تو اس پہ کوئی میرے اوپر کہ مولا کے اوپر ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہیں. تم اپنے جیوڑے کی خاطر اپنی عاقبت کی خاطر آتے ہو تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر نہیں آتے تو تمہارا برا ہے. شاہ پیر کو اس میں کچھ نہیں، لیکن جو آتے ہیں تو شاہ پیر کو محبت سے ہمیں ریسیو کرنا پڑتا ہے اور وہ ریسیو کرتا ہے. میں بعضوں میں کبھی کبھی دھیان کھینچا کرتا ہوں کہ مومنوں، حضرت امام کے سلطان محمد شاہ دادار کے فرمان ہم سنیں. مولا ہمیشہ یہ کہتے ہیں when you come to جماعت خانہ. ایسا نہیں بولتا کہ when you go to جماعت خانہ. کم ٹو جماعت خانہ کا مطلب یہ ہے کہ جماعت خانہ امام کا گھر ہے اور وہ ہم کو بلاتا ہے، آؤ میرے گھر پہ آؤ. مولا کہتے ہیں جب تم میرے گھر پہ آتے ہو when you come to جماعت خانہ I'm very happy. مجھے خوشی ہوتی ہے. تو جماعت خانہ جو ہے وہ ہمارا سینٹر ہے. جماعت خانہ ہمارے لیے اسکول ہے، یونیورسٹی ہے. جماعت خانہ ہماری دکان ہے، جماعت خانہ ہمارا گھر ہے. جماعت خانہ ہماری زندگی ہے. جماعت خانہ ہماری روحانی زندگی ہے. جماعت خانے کی حالت جو آدمی نہیں سمجھتا، اس کی جو سگنیفیکینس ہے وہ بہت بڑی ہے. جماعت خانہ روحانیوں کے آنے کی جگہ ہے. کرائے کا جماعت خانہ ہوئے کہ مولا کی ملکت کا جماعت خانہ ہوئے، جس جگہ کو ہم نے جماعت خانہ بنا لیا، چاہے وہ جنگل میں بھی ہوئے، وہ جگہ روحانیوں کے فرشتوں کے آنے کی جگہ ہے، کیونکہ اس جگہ کے اوپر شاہ پیر موجود ہوتے ہیں، وہاں وہ رہتے ہیں. جماعت خانے کی عظمت ہمارے لیے روحانی حساب سے بہت ضروری ہے. خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، جو ہم سب سے پہلے دنیا کا انسان مانتے ہیں، اس کے پہلے کی باتیں میں نہیں کرتا، لیکن خدا نے آدم کو کہا کہ تم میرا گھر بناؤ، اور حضرت آدم نے اور ان کے بیٹوں نے مل کے گھر بنایا. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ وہ جگہ تھی
کہ جہاں انہوں نے میرا گھر بنایا وہ جگہ بکہ ہے. قرآن میں بکہ لکھا ہے لیکن یہ ہے مکہ. تو وہاں وہ گھر بنایا. وہ گھر نوح نبی کے زمانے میں ٹوٹ گیا کیونکہ نوح نبی کے زمانے میں فلڈ آیا. ساری دنیا کے اوپر آدمی ڈوب جاوے کھڑا ہو کے، یعنی لگ بھگ سمجھ لو کہ 2 میٹر جتنا پانی ساری دنیا کے اوپر آ گیا. اس کے بعد کئی ہزار سال نکل گئے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو فرمان کیا. تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل باپ بیٹے نے مل کے یہ جو مکہ کے اندر کعبہ ہے یہ بنایا جو ابھی موجود ہے. تھوڑا سا یہ گر گیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، تو نبی کریم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو اس کو بنایا. 1400 سال سے یہ گھر کھڑا ہے. لیکن مومن کا جو دل ہے وہ کعبہ ہے. مکہ جگہ کا نام ہے لیکن جو وہ گھر بنایا اس کا نام کعبہ ہے. مومن کا دل کعبہ ہے. یہاں سے بھی زیادہ اس کو درجہ دیا ہے. نبی فرمایا کہ مومن کا جو دل ہے وہ عرش ہے خدا کا. قلب مومن عرش اللہ. مومن کا جو دل ہے وہ خدا کا عرش ہے. عرش کہتے ہیں تخت کو، اور اس تخت کے اوپر ایک کرسی پڑی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تخت کا ذکر کرتا ہے کہ 8 فرشتوں نے میرا تخت اٹھا رکھا ہے اور اس پر میری کرسی ہے کہ جس پہ میں بیٹھا ہوں. اب ہمارے دل کو الحمدللہ مومن ہے، اور مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو حاضر جومے کے نور کو پہچانتا ہوئے. تو اس لیے ہمارا جو دل ہے وہ خدا کا عرش ہے. اس دل کو ہم اس کے لیے ہی رکھیں، ریزرو رکھیں کہ یہ مولا کا گھر ہے. جیسے یہ پتھر کا زمانہ جماعت خانے کا لیے ہے، اسی طرح سے ہمارے دل کے اندر جو خدا کا کعبہ ہے وہ اس محبت سے بنا ہوا ہے. یہ پتھر کا بنا ہے، وہ محبت سے بنا ہے، اور اس کے اندر ہمارے مولا کی ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے. تو مومنو، ملو رکھی سرو ملو، جماعت خانے میں آؤ اپنے بھلے کی خاطر. پھر کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کا استعمال کرو، 4 چیزیں اختیار کرو. 4 ہماری عادتیں ہیں وہ تم ایڈاپٹ کرو اور اس کے اوپر چلو، اور وہ 4 ہیں ست یعنی ایمان. پہلی نشانی ایمان کی ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں. ایمان بہت بڑی چیز ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، 1928-29 کی بات کرتا ہوں. اس بات کو 70-72 سال ہو گئے. حسن آباد میں سلطان محمد شاہ کی پدرا منی ہوئی. حسن آباد ایک ایسی جگہ بنا دی گئی، مولانا حسن علی شاہ وہاں دفن ہے. یہ جگہ جو تھی وہ مکھی لالک بھائی حاجی کی تھی جو درخانے کے مکھی تھے. حسن علی شاہ ماں باپ کی جب دنیا کے اندر ان کی حاضری پوری ہو گئی، وفات پائی، تو ہماری جو پرتھا کے حساب سے تو نہیں تھا، لیکن امام کی فیملی کا حساب تھا کہ مولا کو کربلا لے جایا جائے اور وہاں دفن کیا جائے. مکھی کا بڑیا جماعت امردار ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اور علی شاہ ماں باپ ابھی امام تھے. تو علی شاہ ماں باپ کے سامنے عرض کی کہ یا مولا، پیروں کے کہنے سے ہم کو اتنے برس بعد امام کا دیدار ہوا، اور پیروں کے کہنے کے حساب سے کہ 13ویں صدی میں مولا ادھر آئے گا، تو یا مولا حسن علی شاہ ماں باپ یہاں دفن کیے جائیں بمبئی میں. تو حسن علی شاہ ماں باپ کی محبت جماعت کے ساتھ بہت تھی. پہلی دفعہ لوگوں نے کسی امام کا دیدار کیا تھا. علی سے لے کے
ہمارے مولانا حسن علی شاہ تک 46 امام تھے، جماعت نے کبھی دیدار نہیں کیا تھا اور اب چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو علی شاہ ماں باپ سوچ رہے تھے تو حاجی بھائی لاڈک بھائی حاجی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، مولا میری وہاں جگہ ہے، وہاں واڑی تھی، گارڈن تھا، یہ جگہ میں ارپن کرتا ہوں، آپ قبول کرو اور حسن علی شاہ ماں باپ کو یہاں دفن کیا جائے. علی شاہ ماں باپ نے ہاں کی اور اس واڑی کو کلین کر کے یہاں مقبرہ بنایا گیا ہے. آپ میں سے بہت سے گئے، کبھی بامبے گئے ہیں تو حسن آباد تو جانا ہی ہوتا ہے. خوبصورت ٹوم ہے یہ، اور اس ٹوم کو جماعت نے بنایا، مل کے بنایا، مزدوروں کو نہیں بلایا گیا. اور اوپر جو کلش لگائے گئے ہیں وہ ہیں تو تانبے کے یعنی کاپر کے، مگر اس کے اوپر گولڈ پلیٹ کیا گیا ہے. ریئل گولڈ کے لیوز لگائے گئے اوپر کہ آج اس بات کو 100 برس سے زیادہ ہو گئے لیکن پھر بھی ان کی چمک دمک کبھی گئی نہیں. تو مولانا سلطان محمد شاہ کو اور علی شاہ ماں باپ کو یہ جگہ بہت پسند تھی. جماعت کو دیدار دینے کے لیے حسن آباد آتے تھے یا واڑی جاتے تھے. واڑی میں مولا رہا کرتے تھے. مولانا سلطان محمد شاہ داتار جماعتوں کی مہمانیاں قبول کی. بعض مہمانیاں جو بڑی منڈلی ٹوڑی کی ہوتی ہیں وہ اس کوبے کے اندر یعنی ٹوم کے اندر جو قبر ہے اس کا اوپر دفن نیچے ہے لیکن 20 فٹ اوپر قبر کا شیپ بنایا گیا ہے. تو پرائیویٹ مہمانیاں اس کوبے کے اندر ہوتی تھی. مولانا سلطان محمد شاہ اوپر چڑھ رہے تھے تو ایک بہت بڑا آدمی تھا اپنی جماعت کا، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں آپ کو. اس نے مولا سے عرض کی، خداوند میرے گھر میں اولاد نہیں. مولا فرمایا میں تمہارا امام ہوں، میں تمہیں دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ تمہیں اولاد ملے گی. ماں باپ اندر چلے گئے. کچھ مہمانیاں وغیرہ کا کام تھا، آدھا گھنٹہ لگا ہوگا. سرکار جب بھی باہر نکلے تو یہ جو کوبے کے باہر ہمیشہ 100-150 سال کی عادت ہے، وہاں ایک مجاور بیٹھا رہتا ہے، کیئر ٹیکر ٹوم کا. اس کے پاس بہت سے لوگ اپنی قوم کے غیر قوم کے وہاں آ کے تعویذ لیتے ہیں، فال نکلواتے ہیں. تو یہ آدمی ادھر کھڑا تھا، تعویذ لے رہا تھا. مولانا سلطان شاہ فرمایا یہاں کیا کرتے ہو؟ خدا میں تعویذ لیتا ہوں. امام لال پیلے ہو گئے. سلطان محمد شاہ کا وارا گرم ہو رہا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہاتھ میں توڑا تھا یعنی بکے پھولوں کا، اور کسی آفیسر کے ساتھ مولا بگڑ گئے تو یہ بکے سے اس کے منہ کے اوپر 3 دفعہ مارا اس کو. ہم لوگ لرزتے تھے. مولا غصے ہو گئے، نیچے جھک کے ایک کچھ کاغذ پھاڑ لیا، اتنا سا ٹکڑا. یہ ٹکڑے کو دیکھ کے اس کو دیکھ کے کہتے ہیں تم کو امام کی زبان پہ اعتبار نہ آیا، یہ کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر تیرا ایمان ہے. یعنی میں نے تجھ کے بول دیا، مولا کہتے ہیں کہ تجھے بچہ ہوگا، اب تم کاغذ کا ٹکڑا تعویذ لینا چاہتے ہو. یوں پھینک کے بولا چلے گئے. اس کے گھر میں بچہ نہیں ہوا. اگر ہم ظاہر بھانے امام کے پاس جا کے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں اور امام دیتا ہے، وہ نعمت ہے. ہماری قسمت میں نہیں ہوتا تو بھی وہ قسمت لکھ دیتا ہے. پہلی بات یہ ہے ایمان کی کہ یہ کون ہے. آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی شیخ ملا ہے، کوئی پیر فقیر ہے کہ خدا ان عالمین کا نور ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے ہمارے لیے.
اور یہی چیز ہم کو بیت الخیال میں صبح کام آتی ہے. آنکھ بند کر کے ہم عبادت میں بیٹھتے ہیں. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے جو کچھ بھی حضرت امام کا دیدار کیا ہے کدھر بھی کیا ہے اس دیدار کو یاد کرو. وہ دیدار 10 برس پہلے کیا ہے کہ 50 برس کیا ہے یا کوئی لیٹسٹ دیدار کیا ہے. جو دیدار کیا ہے ظاہری دیدار کی بات کرتا ہوں اس کو یاد کرو. اب آپ نے کیا کیا ہے کہ اس نور کو یاد کیا ہے. یوں بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے کبھی دیدار نہیں کیا کم از کم وہ امام کا نام تو جانتے ہیں. آج کا نام یہ ہے کہ ہم اس کو شاہ کریم کہتے ہیں, الکریم. 1 منٹ آدھا منٹ یہ خیال کر کے پھر ہم اپنی عبادت میں بیٹھتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ نور جو دنیا کے اندر ہے جس نے مجھے یہ بول دیا یہ خود ہے, اس کے سوا اور کوئی نہیں. ایمان اور یقین کی بہت بڑی ضرورت ہے, اور جب ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے تو ہم لوگ فرمان پہ عمل کرتے ہیں. فرمان پہ عمل نہیں ہوتا اس لیے کہ ایمان مضبوط نہیں. اگر ایمان یہ ہے کہ یہی خداوند عالمین کا نور ہے تو پھر اس کے اندر ہماری مرضی ہو نہیں سکتی. اپنے دعوے سے اپنی مرضی سے مذہب پہ نہیں چلا جاتا. ہماری مرضی بند ہونی چاہیے, ختم ہونی چاہیے. اور جب تک ہماری مرضی مذہب کے اندر چلتی رہی ہم کو کبھی لابھ نہیں ملے گا, کبھی ہم ایڈوانس نہیں ہوں گے. مولانا حضرت امام خداوند عالمین کا نور ہے. یہ بیت الخیال کی عبادت کا پتھر ہے جس کے اوپر ہماری عبادت کھڑی رہتی ہے. اس چیز کو بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں. جب ایمان پکا ہوتا ہے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. اور ایمان پکا تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اس نے کہا جھوٹ نہ بولو, تو کیوں بولتے ہو؟ ہم کو نہیں بولنا چاہیے. اس نے کہا گلا غیبت نندا نہ کرو, تو ہم کو نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ کہتا ہے اور ہم نہیں مانتے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کا سامنا کیا, پیری مریدی ختم ہو گئی. امام کہے بیٹھ جاؤ اور نہ بیٹھو تو آپ نے نافرمانی نہیں کی, صرف اس کا سامنا کیا. اور یہ سامنا بہت بڑی چیز ہے. 18 لاکھ برس کی عبادت ابلیس کی جل گئی ایک نافرمانی کرنے سے. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, اس نے کہا نہیں یہ مٹی سے بنا ہے, میں اس سے اونچا ہوں. ختم ہو گیا. 18 لاکھ برس کی بندگی برباد ہو گئی. نافرمانی جو ہے بھول چک اور چیز ہے, لیکن جان بوجھ کے جو انسان نافرمانی کرتا ہے دینداروں وہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی تمام عبادت جل جاتی ہے, اس لیے کہ اس نے مولا کا سامنا کیا ہے, دروہ کیا ہے, ریولٹ کی ہے اس نے. اور یہ چیز کبھی برداشت نہیں ہوتی. جان بوجھ کے نافرمانی ہماری بندگی کو, نیکیوں کو جلا ڈالتی ہے. ہم انسان ہے, بھول چک ہو جاتی ہے اور بات ہے, لیکن جہاں اندر سے من کھڑا ہو جاتا ہے نافرمانی کرنے کے لیے, جیسے کہ اس وقت میں بیچ میں بول دیتا ہوں چلو کہ دیکھو دینداروں والے لاکھ آدمی ہے, ہمارا اسماعیلی مذہب کا آبادی کا لاکھ آدمیوں کی بستی ہماری جماعت کی ہے نارتھ امریکہ میں. مجھے ادھر 15-16 سال ہو گئے نارتھ امریکہ میں, گھومتا رہتا ہوں, امریکہ میں بھی یہاں بھی. دن بدن ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے. ہماری جماعت کے اندر دوگلے لوگ ہیں. دوگلے یہ ہیں جس کو قرآن شریف نے منافق کہا ہے. منافق اس کو کہتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ. جو ظاہر میں جماعت خانے آتے ہیں اور باطن کے اندر جماعت خانے کی برائیاں کرتے ہیں.
آج اس وقت ہماری جماعت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہیں اسماعیلی، نام اسماعیلی میں ہے، لیکن وہ نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، جماعت خانے نہیں آتے، اسماعیلی مذہب نہیں پالتے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو جماعت خانے میں آتے ہیں مگر مذہب میں عمل نہیں کرتے، دعا میں حصہ نہیں لیتے، بیٹھے رہتے ہیں، پنجا لے لیتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو یہ بات زبردستی سے کہہ رہا ہوں، یعنی میرا دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر میں اپنی ٹاپک کو لگانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو پیشمس ماں باپ کہتے ہیں کہ ست یعنی ایمان، صبوری، دکھ پڑے تو صبر کرو۔ صبر بہت ضروری چیز ہے، اور خاص طور پہ جو عبادت والے ہیں ان کے لیے تو صبر اعلیٰ چیز ہے اور ضروری ہے، کیونکہ عبادت کے راستے میں بڑے دکھ آئیں گے۔ یہ دکھ جلاپا نہیں ہوگا لیکن تکلیفیں ہوں گی، کیونکہ جو ہم عبادت کریں گے تیسے تیسے ہمارے دل میں مولا کی محبت بڑھتی رہے گی، اور جب محبت بڑھتی رہے گی تو محبت کے اندر بہت سی تکلیفیں اور دکھ ہوتے ہیں۔ کیا دکھ ہوتا ہے؟ روزگار خراب نہیں ہوگا، کچھ بیماری نہیں آئے گی، لیکن اندر کی دکھ کی یہ بات ہوگی کہ اس کو امام کی جدائی کا احساس ہوگا، فیلنگ ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو یوں سمجھے گا کہ جیسے بچہ ماں سے جدا ہو گیا، اور یہ احساس بڑے دکھ کی چیز ہے، بہت دکھ کی چیز ہے، مگر اس کو لگتی ہے کہ جس نے کچھ منزل طے کی ہے، عبادت میں جس نے کچھ پایا ہے، تھوڑا سا دیکھ گیا ہے، اب اس کو وہ چیز کی لگنے لگی ہے کہ وہ چیز مجھے پھر ملے، تو یہ دکھ لگتا ہے، جدائی کا دکھ لگتا ہے۔ یہ جدائی کا دکھ ہمارے گنانوں میں بول چکا ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ کو شوق ہے عبادت کا تو میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، ستوینی پڑھا کرو، اور دوسری چیز بوجھ نرنجن پڑھا کرو۔ کبھی کبھی ایسا بیٹھ کے، ایسا خالی یوں نہیں پڑھو جیسے کتاب پڑھتے ہیں، راگ سے پڑھو جیسے ہم جماعت خانے میں پڑھتے ہیں۔ تو ستوینی اور پھر صدر دن کی جو بوجھ نرنجن ہے، اس کے اندر عبادت والوں کے دکھوں کا ذکر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں دنیا کے دکھ بھی تھوڑے سے ملیں، کیونکہ دنیا کے دکھ میں بہت سے قسم کے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ آدمی جو آگے جوں عبادت میں بڑھتا جائے گا تیسے تیسے وہ لونلی ہوتا جائے گا، اپنے آپ کو اکیلا پسند کرتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا گھٹ گیا، زیادہ باتیں بھی نہیں کرتا۔ جیسے جیسے رستہ کاٹتا جاتا ہے تیسے تیسے اس کے اندر محبت کے اثرات ہوتے رہتے ہیں، نشانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ مولا ہر وقت یاد آتا ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو پیار کرتے ہیں، یعنی سچا پیار ہو گیا، تو اس کی جدائی جس طرح ہمیں فیل ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں مجھے آ کے ملے، ایسی دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دکھ دیتی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کی، واپس کہتا ہوں کہ یہ جو دکھ ہے وہ پنچنگ دکھ نہیں ہے، جیسے کہ انسان کو پین ہوتا ہے، ایسا نہیں، بالکل اور ہی قسم کا دکھ ہوتا ہے، اور وہ دکھ میں مزہ بھی آتا ہے۔ اس کے لیے اس میں صبر بہت ضروری ہے۔ یہ بیت الخیال 10 15 20 25 برس میں نکل جائے، کچھ نہ ملے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں صبر کرو۔ پھر کیا ہے؟ کھمیا کرو۔
खमिया का मतलब है इंग्लिश में टॉलरेंस। सब्र है दुख के ऊपर होता है, और टॉलरेंस दूसरे आदमी की बदी बुराई को उठा लेना और रिटेलिएट नहीं करना, बदला नहीं लेना, ये है खमिया। हमारी नेचर में यह है कि किसी ने हमको कुछ तकलीफ दी तो हम बदला ले लेते हैं, गाली देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, केस कर देते हैं, शिकायतें करते हैं। इबादत वाले के लिए यह रास्ता नहीं है। टॉलरेट करो, बख्श दो दिन करो। एक आदमी हमारी जमात में से निकल गया है यहां से, इधर का ही आदमी है, असल कराची का है, उससे भी पहले बॉम्बे में था, नातबार हो गया है। उसकी कुछ बात निकली हजरत इमाम के हुजूर में, तो सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा और ये वारे का डिफरेंस बताता हूं। मौलाना हजरत इमाम, वारे का डिफरेंस जो होता है ना, वो जमात के ईमान की हालत पर होता है। जैसा जमात के अंदर ईमान होता है, ऐसा इमाम का वारा होता है। बिल्कुल बुद्धू बेकिस्म के लोग होंगे तो हो सकता है कि वो इमाम का वारा गर्म होवे, लेकिन जब लोग समझदार बनते हैं या कम ईमान वाले बन जाते हैं तो वो वारा जुदा होता है। हर इमाम का वारा जमात की हालत के ऊपर होता है। तो हजरत इमाम उस ऑफिसर को कहते हैं, आफ्टर ऑल ही हैड मेड माई बैयत। कुछ एक बात निकली कि खुदावन फलाना आदमी ऐसा 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 है। तो हजरत इमाम कहते हैं कि वो इस्माइली था जब ही तो मेरी बैयत की थी। इसके लिए मौला ने जो कहना था वो कह दिया। ये टॉलरेंस है। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पाली हुई बेटी थी, पाला हुआ एक बेटा भी था। एक पाली हुई लड़की थी जिसको एक आदमी ने मार डाला। लेकिन जब भी इस्लाम का जोर बहुत बढ़ गया और सारा अरबस्तान मुसलमान बन गया और ये बात बनी फतह मक्का के बाद, हिजरी सन 7 के बाद, तो उस वक्त उस आदमी को पकड़ाया गया। वो काफिर था, वाशी नाम था उसका। नबी करीम ऊंट पे बैठे हैं और ये आखिरी हज के मौके की बात है जो हिजरी सन 8 में हुआ ना, आखिरी हज 10 में हुआ। ये उस वक्त की बात है फतह मक्का की। तो इसको जब भी पकड़ के लाए तो नबी ने ऐसा मुंह फिरा लिया और सामने हाथ रख दिया कि वो नजर न आवे। फरमाया इसको छोड़ दो। या नबी आपकी बेटी का कातिल है, फरमाया इसको छोड़। मैंने उसको माफ किया, लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखी। क्यों शक्ल नहीं देखी? इसलिए कि मुमकिन है मेरे दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हो जाए कि इसने मेरी पाली हुई बेटी को मार डाला। हुजूर ने मुंह फेरा दिया, कहा इसको मैंने माफ किया। ये टॉलरेंस है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार के सामने उनकी एक कजिन बहन थी हाजी बीबी, उसने केस किया। 3 बरस केस चला और केस हार गई। हाजी बीबी का केस बहुत मशहूर है। उसके ऊपर 3.5 लाख रुपया, वो 100 बरस पहले का 3.5 लाख रुपया उसके ऊपर केस का कॉस्ट पड़ी। बहुत रोई धोई, गले में पछेड़ी डाल के हाथ बांध के भाई को कहती है कि मैं तो खाक सिया हो गई, तेरे खिलाफ मैंने केस करके मैंने बहुत भूल की। अब ये मैं पैसे कैसे भरूं? मेरे पास कुछ भी नहीं, खाने को नहीं। उस वक्त तक उसका हस्बैंड गुजर गया था, आका मुच्छुल शाह। इमाम फरमाया, हाजी बीबी
مجھے تیری ایک چیز بھی نہیں چاہیے، میں نے تمہیں قرضہ معاف کیا، 3.5 لاکھ روپیہ جو کاسٹ پڑی وہ معاف کیا، اور فرمان کیا کہ جب تک تو جیتی رہے گی میں تجھے 500 روپے دیتا رہوں گا۔ کھانے پینے کے لیے 3 برس تک دشمنی کی، بڑا حیران کیا، بڑا پروپیگنڈا کیا، امام نے بخش دیا اور اوپر سے اس کو 500 روپے کی عنایت کی۔ یہ ٹالرنس ہے۔ یہ تو خیر امام ہے، اس کی تو باتیں خدائی باتیں ہیں، لیکن ہم کو اس میں سے سیکھنے کی ایگزامپلس ملتی ہیں۔ خیر امام ہے، اس کی تو باتیں خدائی باتیں ہیں، لیکن ہم کو اس میں سے سیکھنے کی ایگزامپلس ملتی ہیں۔ تو صبر کرنا اور ٹالریٹ کرنا۔ چوتھی بات کرتے ہیں ست صبوری کھمیاں دیا۔ دیا کہتے ہیں رحم کرنا۔ رحم، ہم کو کچھ غصہ آ گیا، وہ ہم نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وہ ٹالرنس ہے ہماری، کھمیاں ہے۔ لیکن کسی آدمی کو دکھ میں دیکھ کے، آپ کا سگا نہیں، دوست نہیں، کچھ نہیں، پہچان نہیں، آپ کے دل کے اندر انسانی بھاونا پیدا ہوئی، ہیومن نیچر ایسی ہے کہ خدا نے اس کے اندر اپنی دیا میں سے کچھ دیا رکھی ہے۔ تو کسی پہ دیا کرو، رحم کرو، مدد کرو، اس کے دکھ میں حصہ لو، اس کو اس میں سے باہر نکالنے کی کوشش کرو، مدد کرو۔ یہ خدائی گن ہے۔ ست صبوری کھمیاں دیا خدا کے گن ہیں کہ جو مومن میں آنے چاہیے۔ جب تک کہ ہماری لائف کے اندر، ہماری نیچر میں، ہمارے انتکرن میں یہ اچھائیاں، یہ نیکیاں کہ جو عبادت کے ساتھ چلتی ہیں وہ نہیں آتی، ہمیں عبادت میں کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا۔ ہم نے اس کرسی کے اوپر، اپنے دل کی کرسی کے اوپر دنیا کی بہت سی چیزیں رکھی ہیں۔ حضرت امام کو بلاتے ہیں آ کے بیٹھو، کرسی خالی کرو تو وہ بیٹھے۔ من کی کرسی کو خالی کرو، بدیوں برائیوں سے خالی کرو، تب جا کے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ مومنوں، آج میں ایک اور بات کہنی چاہتا ہوں کہ جو میں نے کبھی نہیں کہی۔ ایسا کبھی کبھی میں جماعتوں کے اندر ایسی کبھی کبھی باتیں کہہ دیتا ہوں، اس لیے میری زندگی کے بعد لوگ شاید یاد کریں گے۔ جس طرح سے ایک پھل ہے ایپل، آپ کو پتا ہے ایپل کھاتے ہو، کتنی قسم کے ایپل ہیں۔ ایپل کی ساری دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ 50 سے 60 الگ الگ اس کی اسپیشیز ہیں، کوالٹیز ہیں۔ لال ہے، پیلا ہے، چکھنے میں الگ ہے، اس کی کوالٹیز میں فرق ہے۔ آم کے اندر بھی بہت سی کوالٹیز ہیں۔ تو میں آپ کو شارٹ میں کہہ دوں کہ خدا تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ساری کریشن کے اندر اس نے ایک چیز ایک ہی نہیں بنائی، اس کی بہت سی قسمیں بنائی ہیں۔ جانوروں میں بھی ایسا ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ میں بہت زیادہ کھینچنا نہیں چاہتا اس بات کو سمجھانے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ویرائٹیز بے حساب ہیں خدا کی خدائی کے اندر، اور ہر چیز میں ویرائٹی ہے، جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی، اور فروٹ اور ویجیٹیبل میں بھی۔ تو انسانوں کی جو کوالٹیز ہیں میں اس کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کو بنے ہوئے 1 ٹریلین ایئرز ہوئے ہیں، ہم اس کا حساب نہیں کر سکتے، اور میں اس حساب میں ارتھمیٹک میں جانا نہیں چاہتا۔ کروڑوں سال ہو گئے، بلینز آف بلینز ہو گئے، 1000 بلین ہوئے تو 1 ٹریلین ہوتا ہے۔ تو اتنی جونی پرانی خدا تعالیٰ کی یہ جو بنائی ہوئی دنیا ہے، ارتھ ہے، اس کے اوپر جو روحانیاں اور جیو رہتے ہیں، ان میں ہم لوگ ہیں۔ تو انسانوں کے اندر بھی خدا نے بہت سی، شریرک طور پہ بھی بہت ویرائٹیز ہیں،
کالے رنگ کے لوگ ہیں، سفید رنگ کے لوگ ہیں، پنک کلر کے لوگ ہیں، یلو کلر کے لوگ ہیں، کافی کلر کے لوگ ہیں، جدے جدے لوگ بنایا خدا نے. ایسا ہی جیو کی بات ہے. ہمارے جیو سب کے سب سرکھے نہیں. ہمارے جیو کے اندر بھی، جیووں کے اندر ویرائٹیز ہیں. کچھ ایسے جیو ہوتے ہیں کہ ان کو 100 برس کی عبادت چاہیے اوپر جانے کے لیے. کچھ ایسے جیو ہیں کہ ان کو 50 برس کی عبادت چاہیے. کچھ ایسے جیو ہیں کہ 10 برس میں پہنچ جاتے ہیں. کچھ ایسے جیو ہیں کہ 1 برس میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جیووں کی کوالٹیز ہیں. ان جیووں کی کوالٹیز کو ہر آدمی اگر یہ چیز سمجھ سکے کہ میں کون ہوں، میرا درجہ کیا ہے، میری کوالٹی کیا ہے، تو اس کو یہ سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے، لرننگ چاہیے. یہ چیز بیت الخیال میں کام آتی ہے. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے پاس 1st کلاس کی ٹکٹ ہے کہ 3rd کلاس کی ہے کہ 4th کلاس کی ہے، تو میں اس رستے سے، اس جگہ سے داخل ہوں کہ یہاں انٹرنس ہے 1st کلاس کے، یہاں 3rd کلاس کے، تو میری پاس کون سی ٹکٹ ہے، یعنی میرے جیو کی کیا کوالٹی ہے، کیا درجہ ہے، یہ کیسے سمجھ پڑے؟ یہ سمجھنے کے لیے آپ اپنے اندر جاؤ اور ایک کاغذ لے کے، پہلے اندر جاؤ خیال سے، کاغذ لے کے اب خیال کرو، اپنی بدیاں برائیاں نوٹ کرو. میں آپ کو طریقہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے جیو کا درجہ یا میرے جیو کی ویرائٹیز کیا ہے، میں وہ بتانے کے لیے طریقہ بتاتا ہوں. اپنی برائیوں کی لسٹ بناؤ. خود آپ کو اس وقت پتہ لگ جائے گا، لیکن ایک ہی سٹنگ میں شاید یہ نہ بھی بن سکے، کیونکہ بعض برائیاں ہمارے اندر ایسی ہیں کہ جس کو ہم نہیں مانتے کہ میں نے برائی کی ہے. یہ ایک ڈیٹرنٹ چیز ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کے لیے سرخیریت ہے، اچھائی ہے، پیور سنسیئرٹی سے اپنی لسٹ بنانی چاہیے. اور یہ لسٹ جب بن جائے تو کچھ دنوں تک روز اس کو پڑھو. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ ہم کو اس میں شرم آئے گی. پھر 8-15 دن کے بعد اپنی نیکیاں جو ہیں، اچھائیاں ہیں، اس کی ایک لسٹ بناؤ. ہے ہمارے دل میں سب کچھ ریکارڈ ہے، لیکن میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ جس میں سے تھوڑا بہت ہم کو پتہ چل جائے گا کہ میری بدیاں برائیاں 50% ہے، 60% ہے، 100% ہے، جو کہ 100% بدیاں برائیاں کسی میں نہیں، اچھائیاں بھی ہیں. اب اگر ہمارا جیو 1st یا 2nd کلاس کا ہے تو ہم کو خود کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں. اور جو جیسا جیو اونچا ہوگا تیسے وہ اپنی برائیوں سے شرمندہ ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دے گا. اچھے جیو جو ہیں وہ ایسے ہیں. اچھے جیو ہیں وہ خدائی صفت والے ہیں. ہری گن سنت سدا سر مورے. ہری کے گن والا حضرت امام کے اندر جو خصلتیں ہیں، اس کی جو عادتیں ہیں، اس کے جو اندر گن ہیں، وہ گن میرے میں کتنے ہیں اس کے اوپر سے آدھار ہے. کیا میں دیا کرتا ہوں، کسی پہ رحم کرتا ہوں، کسی کی مدد کرتا ہوں؟ کسی نے میرا برا کیا تو میں امیجیٹلی غصے ہو کے دوڑ پھوڑ کر دیتا ہوں. یہ سب چیزیں خود ہمارے اندر جو مولا نے کانشیسنیس رکھی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا. پھر اس سے زیادہ پتہ لگے گا ہم کو صبح کی عبادت میں. عبادت میں آپ بیٹھو تو 2-3 منٹ ضرور اس پہ خرچ کرو پہلے عبادت شروع کرنے سے پہلے کہ یا مولا میری بدیاں برائیاں دور کر دے، یا مولا میرے گناہ بخش دے، یعنی مجھے گناہوں سے بچا. اور ایک اور بات ہے، گناہ کی سمجھ آنی چاہیے. کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز گناہ نہیں. تو گناہ کی سمجھ بہت ضروری ہے عبادت والے کے لیے.
ہمیں گناہ کی سمجھ آنی چاہیے، نہیں یہ چیز بری ہے، مومن اس سے دور رہتا ہے۔ جیو کی کوالٹی کے حساب سے ہماری منزل اور ہمارا سفر طے ہوتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ کسی کو 1 برس لگتا ہے، کسی کو 150 برس لگتے ہیں، کسی کو ساری زندگی نکل جاتی ہے، کچھ بھی خبر نہیں ہوتی، 2-3 زندگیاں نکل جاتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہمارا جیو اوپر چڑھتا رہے گا، ایک ہی جیون کے اندر، ایک ہی لائف کے اندر یہ سب کچھ حاصل کر لینا پاسبل نہیں ہے، سوا کہ ان کے لیے کہ جو پہلے سے اعلیٰ درجے کے جیو ہوتے ہیں۔ وزیر ریمو گوادر والا، اس کا ذکر مولانا بیت الخیال کی فرمانوں میں کیا ہے سلطان محمد شاہ تار نے۔ وزیر ریمو گوادر میں رہتے تھے اور وہ پیر سبز علی کے استاد تھے۔ سبز علی مشنری جب ہی جوان تھے، 18-20 برس کی عمر میں رستہ چوک گئے، اور اس کی ماں تھی میگ بائی، چھوٹی عمر میں باپ گزر گئے تھے، رمضان علی نام تھا ان کا۔ میگ بائی ماں نے بہت ہاتھ پاؤں پکڑ کے مولا سے دعا کی، اور مولا نے پھر سبز علی کو کہا کہ تم گوادر جاؤ اور ریمو مکھی کی نوکری کرو۔ سبز علی گوادر گئے اور ریمو مکھی کی نوکری کی۔ ریمو مکھی کہتا ہے تم میرے دوست کے بیٹے ہو، میرے گھر پہ رہنا پڑے گا، میرے ساتھ کھانا پڑے گا، میرے ساتھ روز جماعت خانے جانا پڑے گا، اور پگار دینے سے پہلے میں 10 ون کاٹ لوں گا، یہ سب شرطیں منظور ہیں تو میری نوکری کرو۔ اس نے کہا منظور ہے۔ اس نے سبز علی کو وہ بنا دیا کہ جو دیکھو آج ہم اس کو پیر کہتے ہیں، پیر سبز علی، سلطان محمد شاہ نے اس کو پیر کا درجہ دیا۔ اب جوانی کے اندر راستہ چوک گیا، بد لوگوں کے ساتھ رہا، سب طرح کے دھندے کیے، لیکن اونچی کلاس کا جیو پہلے سے تھا۔ کچھ گناہ کی وجہ سے نیچ کام میں پڑ گیا، لیکن اونچی کلاس کا ہونے کی وجہ سے جیو کے اندر جو ابھیلاشا تھی نا وہ موجود تھی۔ مولا نے جو اس کو پکڑ کے کان سے رستے پہ لگا دیا اور اس فرشتے کی دوستی مل گئی ریمو مکھی کی۔ ریمو مکھی کیسا، اس کا جیو کی بات کروں تو مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں ریمو مکھی گزر گیا، 10,000 جیووں کو تار گیا۔ کیسا آدمی ہونا چاہیے؟ اس قسم کے جو لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو تارتے رہتے ہیں، لوگوں کو رستے پہ لگاتے رہتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نیکی سکھاتے ہیں، یہ اعلیٰ قسم کے جیو ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دنیا میں آ کے ادھر ادھر پھسل جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ جاننا ضروری ہے۔ فرشتے اکٹھے ہوئے، اے خدایا اس پتلے کے اوپر یعنی آدم کے اوپر تیری اتنی مہربانی ہے کہ ہم کو بھی وہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی کہ جو تو نے انسان جات کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہارے سامنے شیطان نہیں ہے، اس کے سامنے شیطان ہے، اس کو بدیوں برائیوں اور شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، اس لیے میں ان کو زیادہ بخشش دیتا ہوں۔ تو ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے، وہ کہنے لگے اے خدایا تو ہم کو انسان بنا، ہم جا کے خود دیکھ کے آئیں۔ اچھا، خدا تعالیٰ نے ان کے اندر جو انسانی صفتیں تھیں وہ ڈال دی اور ان کو نیچے بھیجا، انسانی روپ میں آئے۔ فرشتے نوری ہیں، آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن یہ ایک تماشا کرنے کے لیے، کہانی کرنے کے لیے، ایگزامپل کے لیے کچھ بھی کہو تو ہاروت و ماروت 2 فرشتے نیچے اترے۔ اب وہ انسانی لباس میں ہیں مگر اصل تو فرشتوں کی ہے ہی ہے نا۔
تو انسان کے اندر جو عادتیں اور انسان کی جو خامیاں کمزوریاں ہیں وہ سب ان کے اندر خدا نے ڈال دی. جب نیچے زمین پہ آئے تو بیبیلونیا میں اترے جو عراق میں ہے. اس زمانے کی ہزاروں سال کی بات ہے یہ. تو بیبیلونیا میں اترے. جب وہ اترے تو ایک ناچنے والی ناچ رہی تھی. اب یہ سارا خدا نے ارینج کیا تھا. وہ ناچنے والی ایسی اٹریکٹیو تھی کہ یہ دونوں فرشتے آنکھیں کھول کے دیکھتے رہے. انہوں نے ایسی چیز کبھی دیکھی نہیں تھی. ایک جوان بدن خوبصورت عورت ناچ رہی تھی اور سینکڑوں آدمی ارد گرد اس کو خوشیاں کر رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے. یہ فرشتے یوں یوں کرتے کرتے آگے فرسٹ رو میں جا کے گھس گئے اور دونوں اس کے اوپر موہت ہو گئے. یہ ناچتی 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 دیکھ رہی ہے کہ سب کے سورج اوپر ہے, سب کے پرچھائیں ہیں, شیڈو ہیں. یہ دو جنے ہیں کھڑے ہیں لیکن ان کا شیڈو نہیں. اب وہ عورت بھلے ناچنے والی تھی لیکن وہ پڑھی لکھی کی سمجھدار چالاک تھی. سنا ہوگا ضرور کہیں کہ فرشتوں کے سائے نہیں ہوتے, تو اس لیے وہ زیادہ ان کی طرف اٹریکٹیو ہوتی تھی, گھوم پھر کے ان کے پاس آ جاوے. اور یہ اس کے مستی کے اندر اب خدا نے جو ویکنیس ڈال دی تو اس کے اوپر موہت ہو گئے. ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, ہنسنے لگی. اس کو کہتا ہے چل تو ہمارے ساتھ چل. بولی کوئی بات نہیں میں ساتھ چلوں لیکن مجھے میری ایک شرط ہے. ایک طرف لے گئے اس کا. کیا شرط ہے تیری؟ کہنے لگی میری شرط یہ ہے کہ تم پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم انسان نہیں ہو, تم فرشتے ہو. تو مجھے تمہارا اسم اعظم بتاؤ تو میں تمہارے ساتھ چلوں. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ ہم انسان نہیں فرشتے ہیں. تو پوچھا اس کو تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا پرچھایا نہیں ہے. یہ بات ان کو بھی خبر نہیں تھی. تو اس کو اس اعظم انہوں نے چونکہ خدا تعالیٰ نے ان میں ویکنیس ڈال دی تھی, عورت مرد کی جو اٹریکشن ڈال دی تھی, تو یہ شہوت میں آ گئے. اس کو اسم اعظم بول دیا. اس نے آنکھ بند کی, اسم اعظم جاپ کیا, وہ تو یوں ہی اوپر چلی گئی. اور یہ حیران رہ گئے. خدا نے آواز دی, دیکھا پھسل گئے نا. اب تمہاری سزا یہ ہے کہ قیامت تک منہ نیچے سر اوپر ادھر ہی بیبیلونیا کے کنویں کے اندر تم کو لٹکایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ ابھی بھی لٹک رہے ہیں, قیامت تک لٹکتے رہیں گے, منہ نیچے سر پاؤں اوپر. وہ بخشی گئی. اس سٹوری میں سے ہمیں کیا ملا؟ ایک چیز ملی, عشق, علم جو خدا تعالیٰ نے انسان کو بخشے ہے وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے. اور اس لیے انسان کے سامنے بہت بڑی بے حد زبردست چیزیں ہیں, علم اور عشق, محبت. اس کے لیے دونوں رستوں میں دکھ اور تکلیفیں بہت ہیں. تو دونوں رستوں میں دکھ تکلیفیں ہونے کی وجہ سے خدا کی بخششیں بہت ہیں جو فرشتوں کو نہیں ملتی. شمس ماں باپ کا وہ قول کہ سب صبوری کھمیاں دیا, یہ وہ چیزیں ہیں دینداروں جو ہمارا حاضر ایمان اپنی رحمت سے ہمیں بار بار گھڑی گھڑی بولتا رہتا ہے. ایتھکس آف اسلام. ایتھکس کا مطلب ہے نیک اعمال. ایتھکس کا مطلب ہے نیکیاں, وہ چیزیں کہ جو اچھی ہیں, جس کے اندر نہ کسی دوسرے کا نقصان ہے نہ تمہارا نقصان ہے. چھوٹے سے ایتھک کی بات کروں, چھوٹا سا ایتھک. رسول پاک اپنے صحابوں کے ساتھ شام کو تھوڑا گھومنے نکلے. مدینے کی چھوٹی چھوٹی گلیاں, نبی بات چیت کرتے جاتے ہیں, چلتے جاتے ہیں. رستے میں ایک پتھر پڑا تھا, بڑا پتھر تھا. رسول اللہ نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے ذرا سائڈ میں کر دیا. تو ایک صحابی ایک بولتا کہتے یا نبی کوئی ضرورت نہیں تھی ایسا کرنے سے, آپ ہم کو بول دیو. نبی فرمایا کہ دیکھو میں نے اس خیال سے اس کو ہٹا دیا
کہ رات کے اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی تو زخمی ہو جائے گا، یہ ایتھک ہے۔ دوسرے کی بھلائی کا خیال کرنا یہ ایتھک ہے۔ میرے کسی اعمال سے کسی کو نقصان ہوتا ہوگا وہ میں نہ کروں، یہ ایتھک ہے۔ بعض دفعہ ہم گاڑی اس طرح پارک کرتے ہیں کہ دو گاڑیوں کی جگہ لے لیتے ہیں، تو ہم نے ایک آدمی کا حق لے لیا۔ چھوٹی سی بات ہے، لیکن جو عبادت والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں اور ان کی نظر رہتی ہے، وہ کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں۔ میں گاڑی اس طرح پارک کروں کہ دوسرا بھی پارک کر سکے، یا میں ایسا کام کروں کہ جس میں دوسرے کا نقصان نہ ہوتا ہو۔ اس کے اندر جو آدمی عبادت میں جاتا ہے، اندر جا کے اپنے خیالوں میں پڑا رہتا ہے، اپنی بدیاں برائیاں یاد کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے۔ اپنی بدیوں کو یاد کرنا عبادت میں ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر جو کانشیسنیس ہے، اپنی بدیوں کو یاد کرنے سے ہماری کانشیسنیس جاگ جاتی ہے، نہیں میری بھول ہے۔ مومن آدمی اپنی بھول خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ بہت برس پہلے دار السلام میں چنگومبے جگہ ہے جہاں جماعت خانہ ہے، اپنی اچھی جماعت ہے۔ میں نے ایک واعظ میں ذکر کیا، وہ واعظ لوگوں کو بہت پسند آئی۔ میں نے کہا ایک ایسے آدمی ہیں کہ بھول کرنے جاتے ہیں، ہوئی نہیں اور خبر پڑ جاتی ہے، نہیں یہ بات برابر نہیں، یہ میری بھول ہوگی۔ یہ اونچے لوگ ہیں، عابد لوگ ہیں کہ بھول کرنے جا رہے ہیں رک جاتے ہیں۔ دوسرے ایسے آدمی ہیں کہ جو بھول کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہاں نقصان ہو گیا، بھول ہو گئی۔ تیسرے ایسے آدمی ہیں کہ بھول ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی، لیکن تیسرا آدمی کہتا ہے یار تو نے بھول کی، اور تب ان کو پتہ لگتا ہے نہیں میری بھول ہو گئی۔ چوتھے ایسے آدمی ہیں بھول ہو گئی اور ان کو کہو کہ تیری بھول ہوئی تو لڑنے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ جیووں کی، میں نے نہیں کہا کہ جیووں کے درجے ہیں، یہ 4 درجے نہیں ہیں، بہت درجے ہیں۔ اس کی بھول ہو گئی ہے اور آپ نے کبھی اس کا خیال کھینچا تو وہ لڑنے آتا ہے، تو کون ہے مجھے کہنے والا، میں نے کوئی بھول نہیں کی۔ اب ایسا آدمی عبادت میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ایتھیکل نہیں ہے۔ ایتھکس کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے سارے جیون کو نور سے بھر دے گئے اگر ہم عمل اچھے کریں۔ ہمارے اندر نور تو ہے ہی، لیکن عمل اچھے نہ ہونے کی وجہ سے کالے پردے پڑ گئے ہیں، اس لیے نور نکلتا نہیں۔ جب تک ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے، جب تک ہماری زبان، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھیں، کیونکہ بد عمال کرنے کے لیے، برے کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے یہ ہمارے جو ہاتھ کے جو لمبس ہیں نا، اویو جو ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ تمام باتیں بند ہونی چاہیے تو ہمیں عبادت کے اندر آگے بڑھنے کا شوق ملے۔ بے شمس ماں باپ کا یہ کہنا اتنا ضروری ہے۔ اس کے اندر ہمارا انتکرن، ہمارا بہار، ہمارے خیال، وچار سب کچھ اگر پاک پاکیزہ ہو گئے تو مومنوں ہم کو عبادت کے اندر کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ پیر حسن کبیر دین کی جو لائف پڑھنے سے، دیکھنے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے۔ پیر حسن کبیر دین 500 پارٹ کی یہ جو وینتی ہے اننت اکھاڑا، اس میں یہ محبت کی اور ایتھک کی بہت سی باتیں کی ہیں۔ تو مومنوں، ہمارا جو مذہب ہے یہ فرشتوں کا مذہب ہے، یہ پیروں کا مذہب ہے، یہ رشی منیوں کا مذہب ہے، لیکن ہم نے 4 جگ مار کھائی۔ ہم وہ جیو ہیں کہ ہم نے 4 جگ مار کھائی، ستجگ، تریتا، دوپر اور اب یہ کل جگ۔ کل جگ بیٹھا 7000 برس ہوئے، تو ہم نے 40 لاکھ برس مار کھائی۔ ہم لوگ، ہمارا جیو ستجگ سے چلا آتا ہے، 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا،
نو نہ بھولیا بار میں نہیں آیا انت میں لیدوں اوتار. ہم انت کے اندر آئے ہیں اور جو پیر حسن کبیر دین کو ور ملا انت کے لیے تو پیر حسن کبیر دین نے اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی جماعت کو دے کے ہمیں بچا لیا. یہ پیر حسن کبیر دین کی 40 لاکھ برس کی بندگی کا تپ ہے کہ ہم کو یہ پنتھ ملا اور حاضر امام ملا. اب ہمارے لیے یہ آخری چانس ہے. اس لائف میں جو ہم آگے نہیں بڑھ سکے تو دینداروں ہمارا جیب برباد ہو جائے گا. بہت سی بخششیں ہیں. میں نے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے کہیں کہا ہے کہ مولانا سلطان محمد شاہ کا وارہ دیکھا, حضرت امام کا وارہ دیکھا. اس جامع میں اس کی دعائیں بڑھتی جاتی ہیں. جب یہ تخت پہ آیا 1957 کے اندر 57 میں تو اس وقت اتنی دعائیں نہیں دی ہیں کہ 10 برس سے اس کی دعائیں بہت بڑھ گئی ہیں. جب سے جماعت یہاں آئی ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر تب سے اس کی دعائیں بڑھتی جاتی ہیں, کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں گناہ بہت ہے اور وہ فرسٹ کلاس گناہ ہے. فرسٹ کلاس کیوں کہا میں نے کہ وہ گناہ ایسے ہیں کہ گھس گئے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ گناہ کر رہے ہیں. وہ گناہ بڑے طاقتور ہیں. ایسے گناہ کرتے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں لگتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اس کے لیے حضرت امام نے ادھر اپنی جماعت کو بھیج بھی دیا لیکن ساتھ ساتھ بھتہ بھی دیا, دعائیں دی, ہمیں بچانے کے لیے دعائیں دی. لیکن ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ ہم حضرت امام کے فرمان پڑھیں, فرمانوں پہ عمل کریں, ایتھیکل بنے, اچھے بنے, نیک بنے, عبادت کریں, تاکہ ہمیں ادھر ہمیشہ نہیں رہنا, ایک دن مر جانا ہے اور موت کے بعد ہم کو ہماری عبادت کام آوے. مولا آپ کو آباد رکھے, سکھی رکھے, بدیوں برائیوں سے بچاوے, حقیقتی سمجھ دے, نیک توفیق دے. مولانا حضرت امام اپنی فرمان برداری میں رکھے, مولا اپنی میٹھی نظر میں رکھے, مولا گناہوں سے بچاوے, گناہ کی سمجھ دے. مولانا حضرت امام روحانی نورانی بخشش دے. مولانا حضرت امام آپ کے اوپر, آپ کی آل اولاد کے اوپر, ساری دنیا کے اوپر مولا رحم کرے اور اس کٹھن خراب وقت کے اندر سے ہمارا ایمان بچا لے. سکھی آباد رہو.